علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ پاک چیزوں سے مراد حلال ہیں، اور حلال کے مقابلے میں حرام آتا ہے۔ حرام بہت ساری صورتیں ہیں جن کے نتیجے میں کمایا ہوا مال حرام ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک بڑی صورت جو ہے وہ سود کی ہے۔ سود ان حرام چیزوں میں سے ہے جن کو ہلاک کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 افراد کے بارے میں کہ ان کے اوپر اللہ رحم کی نظر نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ایک شراب کا عادی، ایک یتیم کا مال کھانے والا، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور اس میں ساتھ میں جوڑا ایک کو سود کھانے والا۔ سود ایسا گناہ ہے، ایسی معاشرتی لعنت ہے۔ گناہ تو شریعت کی نظر میں ہے، معاشرے کی نظر میں ایسی لعنت ہے کہ کوئی بھی صحیح و سالک اور فطرت کے مطابق چلنے والا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس مذہب کے اندر سود ظلم کا دوسرا نام ہے۔ پیسے والے کا دوسرے کے اوپر، جو پیسے والے نہیں ہیں ان کے اوپر ظلم کرنے کا دوسرا نام سود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے اندر، قیامت میں نہیں آخرت میں، جو سود کھانے والے کو سزا دی جائے گی، اس کو جو مجسم صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دکھلائی معراج کے اندر، وہ یہ تھی، معراج منامی کے اندر خواب کے اندر 2 آدمی آئے اور نبی علیہ السلام کو لے کر آسمان پر گئے۔ اس میں ایک خون کی نہر ہے، ایک شخص اس کے اندر تیر کر آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، باہر نکلنے کی، اور کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ پتھر رکھے ہوئے۔ جب یہ کنارے کے قریب آ جاتے ہیں، پتھر اٹھا کے مارتا ہے، یہ پھر واپس وہیں چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر مرتبہ کنارے کے قریب آتا ہے اور یہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے، پھر جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تعبیر بتائی فرشتوں نے کہ یہ سود خور ہے، لوگوں کا مال سود کے ذریعے حاصل کیا کرتا تھا۔ تو سود خور کا مطلب لوگوں کا خون چوسنے والا، لہذا جو صورت دکھلائی گئی وہ یہی کہ وہ خون کے دریا کے اندر۔ سود خور اپنے سود کی فکر رکھتا ہے کہ اصل تو کہیں جائے گا نہیں۔ تو سود ایسی لعنت ہے کہ صالح معاشرے کے اندر اس کو اچھا نہیں جانا جاتا۔ جو سود کھانے والا ہوتا ہے اس کو ہر آدمی ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ معاشرے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب نظام معیشت پورا کا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے اس سود کو ایسا رائج کر دیا کہ اب سود یعنی اس کی قباحت بھی لوگوں کے دلوں سے نکل گئی۔ عام طور پر بینکنگ نظام پورا کا پورا سود کے اوپر ہے۔
اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. کوئی FD کرا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی LIC کی پالیسی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی اور طریقے پر سود کا معاملہ کیے بیٹھا ہے. سود کا معاملہ کرنا ہی گناہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں سود کھلانے والے پر، لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر یعنی جو سود دے رہا ہے، وکاتبہ، سود کی لکھا پڑھی کرنے والے پر، وشاہدی، اور سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر، سب کے اوپر لعنت فرمائی. آگے ایک روایت وقال ہم سواء، ایک روایت میں ہے کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں، ہر ایک کو سود کا گناہ ہوگا. اسی بنیاد پر بینک میں لکھا پڑھی کی جانے والی نوکری کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ وہاں جو لکھے گا وہ اتنے سال کا اتنے فیصد اور اتنے روپئے، وہ بینک میں سود کی لکھا پڑھی کرے گا، اور سود کی لکھا پڑھی کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لہذا سود کی لکھا پڑھی کرنے کا پیشہ کرنا، چاہے بینک کے اندر ہو چاہے کہیں ہو، وہ حرام ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو پیشہ ہے یہ سود کی لکھا پڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو کرتا ہے وہ ایک معاملہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس معاملے کو صرف تحریر کرتا ہے. بینک کے اندر معاملہ کیا جاتا ہے، جس وقت کیا جاتا ہے اسی وقت لکھا جاتا ہے. اور CA جو کام کرتا ہے وہ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہوا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے CA کے ذریعے. لہذا CA کی نوکری اور اس کے ذریعے سے کمایا ہوا مال تو حلال ہے، لیکن بینک کے اندر کی جانے والی نوکری حرام ہے. یہ متفقہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا اور باقی دوسرے اداروں کا کہ بینک کے اندر لکھا پڑھی کی نوکری کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی لکھا پڑھی کرنے والے پر لعنت فرمائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سود کے سلسلے کا ہر کام حرام ہے، اور سود لینا اور دینا دونوں برابر ہے. جو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بیپاری سے چیک لے لیا ہے اور گدی سے نکلنے کے بعد باہر نکل کے بٹا کرا لیا. دماغ میں یہ ہے کہ سود لیا تو نہیں، اگرچہ سود نہیں لیا لیکن دوہرا نقصان ہے، مال بھی گیا اور گناہ بھی ہاتھ آیا. یعنی اپنا مال بھی کٹوایا اس نام پر، سود کے نام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے بھی مستحق بنے. لہذا سودی معاملہ جو آدمی کرے گا چاہے جس طرح سے بھی کرے گا اس کو آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، چاہے پیسہ لے سود کا یا پیسہ دے سود کا، چاہے سودی لکھا پڑھی کرے یا سودی معاملے پر گواہ بنے. ہر ایک کو اس گناہ کا بدلہ آخرت میں دینا پڑے گا، سوائے اللہ کے اللہ معاف کر دے. ہاں، اگر کوئی سودی معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی. ایک سزا تو دنیا کے اندر ملے گی اور باقی سزائیں آخرت کے اندر. دنیا کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی سزا یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو تم ربا لیتے ہو لوگوں سے تاکہ اپنے مال کے اندر بڑھوتری کر لو، تو یہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں ہے. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس کے ذریعے سے تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لہذا صدقہ کرنے والے کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کی خوب کثرت ہے ان کے یہاں، اور ان کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. ہاں، بچا کے رکھنے والوں کا مال کم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا، اور جو بچا کر رکھے اس کے مال کو گھٹا۔ تو جو بچانے کی فکر کرے گا اس کا مال گھٹے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، اور جو صدقات و خیرات کا اضافہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ محاق کس کو کہتے ہیں؟ محاق کہتے ہیں اس طرح سے بال مونڈ دینے کو۔ لہذا جو آدمی سودی کاروبار کرے گا اس کے مال کا ختم ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مٹاتا ہے، تو جس چیز کو اللہ مٹاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ کب مٹے گا یہ طے نہیں ہے، لیکن مٹنا طے ہے۔ حضرت معمر ابن راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ سودی معاملہ کرنے والوں کا کاروبار 40 سال سے زیادہ نہیں چلتا۔ 40 سال کے اندر وہ صفر ہو جاتا ہے۔ اگر خود بچ کے نکل گیا تو اس کی اولاد اس کاروبار کو باقی نہیں رکھ پائے گی۔ 40 سال کے اندر فرماتے ہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ 40 سال کے اندر اس کو ختم ہونا ہے، اور یقینی بات ہے کہ ختم ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ لہذا اس سود سے اپنے آپ کو بچانا 2 مقصد کے تحت۔ اول، آخرت کی رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے، یہ پہلا ہمارا مقصد۔ دوسرا مقصد کہ اگر مال کو دنیا کے اندر خیرات کے لیے، اچھے کام کے لیے بچا کر رکھنا ہے، ضائع نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، تو اس مال کو سود سے بچانا ہوگا۔ سود اس میں ملے گا تو ہم دوسرے نیک کام بھی نہیں کر پائیں گے، اور اگر اسی مال کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات کیا، سود سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے، اسی مال کے ذریعے سے حج کیا، عمرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اللہ خود پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، جو چیز گندی ہے اس کو قبول نہیں کرتا، اور سود ایک گندی چیز ہے۔ لہذا اس کے ذریعے کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ سود، ساری دنیا چاہے سود کے اوپر آ جائے، لیکن سود حرام ہے اور حرام رہے گا۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ سود بھی تو فلاں چیز کی طرح ہے، سود بھی تو فلاں چیز کی طرح ہے۔ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی تو نفع دیا جاتا ہے، یہاں سود کے ذریعے سے انٹرسٹ کے نام پر نفع دیا جاتا ہے۔ نفع تو سب جگہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آپ تجارت کرتے ہو، تجارت کے اندر بھی آپ نفع کماتے ہو۔ 100 روپے کا مال خریدا ہے تو کوئی 100 روپے کا خرید کے 100 روپے کا نہیں بیچتا، 100 روپے کا خریدتا ہے، بڑھا کے بیچتا ہے، 110 کا، 120 کا۔ تو اب یہ کوئی کہنے لگے کہ میں تجارت کرتا ہوں، تجارت میں مال بڑھا کے لیتا ہوں، پیسہ بڑھا کے لیتا ہوں، جتنے کا خریدا اس سے زیادہ کی بیچتا ہوں، لہذا جتنا مال کسی کو دیا اس پر بڑھا کر لے سکتا ہوں۔ 100 روپے دیا 110 لے سکتا ہوں، اس کو 100 روپے کا مال خریدا تھا، 110 کا بیچ دیا، اس کو 100 روپے دیا ہے، 110 لے لیا، کیا حرج ہے؟ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ جب بھی کوئی 2 چیز ایسی ہو جو یکساں ہو، ناپی جانے والی اور تولی جانے والی چیز ہو، جتنا دیا ہے اتنا ہی لے سکتے ہیں، بڑھا کر نہیں لے سکتے۔ روپیہ پیسہ ہمارا سونے کے حکم میں ہے، لہذا 100 روپے کا مطلب 100 روپے نہیں ہوتا، 100 روپے کا مطلب ہوتا ہے اتنے کا سونا۔ یہ پوری دنیا کا نظام ہے کہ جب اتنا سونا داخل کیا جاتا ہے بینک کے اندر، جو ریزرو بینک ہوتا ہے، اور تو اتنی ہی کرنسی باہر نکلتی ہے، اس کے عوض کا سونا وہاں داخل کیا جاتا ہے، تو یہ سونا کے بدلے میں ہے، لہذا 100 روپے ہمیشہ 100 روپے ہی رہے گا، یہ سونا کے بدلے میں ہے۔ 100 دیا ہے تو 100 ہی لیں گے، 100 سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس میں بڑھا کر گھٹا کر لینا، اسی کا نام سود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سود کی صورت تھی، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا سر، 2-3 بات رہ جائے، کہ کوئی اگر کھجور دے رہا ہے تو کھجور کے بدلے میں اگر کھجور واپس لیتا ہے
تو 1 سا ہے، 1 کلو ہے تو اس کے بدلے میں 1 ہی کلو لے گا، 1.25 کلو نہیں لے سکتا۔ اور اگر کھجور کے بدلے میں جو لے لیا تو پھر کمی زیادتی کے ساتھ لے سکتا۔ اب یہ 2 چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ جب چیزیں الگ الگ ہو جائیں تو پھر کمی زیادتی جائز ہے، اور جب چیزیں ایک ہوں تو پھر کمی زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے پیسہ دیا ہے اور بدلے میں پیسہ ہی واپس لے رہے ہیں تو پھر اتنے ہی لے سکتے ہیں جتنا دیا ہے۔ وقت کے عوض اس میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور اگر پیسہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں مال خرید رہے ہیں کچھ، پھر آپ 100 روپے میں 1000 روپے کا سامان خریدیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ایسے سوالات آتے ہیں، وہ فلاں ملٹی اسٹور کے اندر یہ سسٹم بنایا ہے کہ آپ 1000 روپے جمع کر لیجئے اور 1500 کا سامان خرید لیجئے۔ خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ سامان 1500 کا نہیں ہوتا۔ سامان جو آپ نے پیسہ دیا ہے اتنے کا وہ اتنا سامان دے رہا ہے، وہ جوڑ کے آپ کو 1500 بتلا رہا ہے، اس کو ہم یہ مانیں گے کہ یہ سامان 1000 کا ہم نے خریدا ہے، اس کا نام اس نے 1500 رکھ رکھا ہے۔ لے سکتے ہیں، اس لیے کہ جنس تبدیل ہو گئی، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے، پیسے کے بدلے سامان ہے، لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی، ایسی صورت پیش آئے تو پوچھ لیجئے گا ایک مرتبہ، اس لیے کہ اس میں ایسی قید بہت ساری ہوتی ہے جو پہلے بتائی نہیں جاتی، وہ بعد میں بتا دیں مجھے اس میں ایک تو یہ بھی شرط ہے، تو یہ شرط پہلے بتانی چاہیے تھی، تب مسئلہ بتایا جاتا پورا۔ بہرحال تو سود انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آخری روایت سنا کے بعد ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سود کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ جتنا قبیح فعل یہ ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود لینا اور دینا اور سودی معاملہ کرنا ایسا ہی گھناؤنا ہے، یہ سب سے کم درجہ ہے، اور ایسے 70 درجے ہیں جو سب سود کے اندر آتے ہیں۔ لہذا اپنی دنیا بھی بچانے کے لیے، آخرت بچانے کے لیے اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ ایک بات عرض جو کرنی تھی، اصل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایسے ہے، یہ بھی تو ایسے ہے، یہ بھی تو ایسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کافروں نے یہ کہا تھا انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی جیسے تجارت ویسے سود، تو جب تجارت جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک جواب دیا تھا حل اللہ البیع وحرم الربا۔ تم کو اس سے کیا مطلب کہ کون کیسا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہو تو مان کر زندگی گزارو، کیوں اور کیسے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔